بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت انجمن اسلام ضلع بیلگام میں سیرت کوئز جمعیت علماء کی طرف سے رکھا گیا، جس کے روح رواں ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب، مولانا مزمل صاحب ہیں، جنہوں نے بڑی فکر و کاوش کے ساتھ یہ کام انجام دیا۔ الحمدللہ یہ کام جس میں ہمارے رفیق محترم مولانا مظہر صاحب بڑے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں کہ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ بہت اچھا کام ہے۔ جمعیت کے سارے کارکنان، جس میں ہمارے سلیم بھائی بھی آگے رہے اور دوسرے کارکنان ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں خدا کے بندوں تک ان کی زندگی پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ جو ہم کہتے ہیں اسے ہمیں پڑھنا بھی ہے، اسے سمجھنا بھی ہے اور خدا کے دوسرے بندوں تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ دنیا کے آخری پیغمبر ہیں، یہی دنیا کے لیے آخری نمونہ ہے۔ اس سے بہتر کوئی نمونہ دنیا انسانیت کے لیے اب نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ حضور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری رسول ہیں، اور مثالی زندگی اور خوبصورت زندگی اگر کہیں سے حاصل کرنا ہے تو اسے اللہ کے نبی کی زندگی پڑھنا پڑے۔ اسی جذبے کے ساتھ الحمدللہ ضلع بیلگام میں مختلف جگہوں پر، گوکاک میں، ہکیری میں، بیلگام میں، کھانا پور میں، ایم کے ہبلی میں، ماریحال میں، ان الگ الگ جگہ میں عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے ماشاءاللہ کوئی اس کا انتظام کیا گیا، اور ایک بڑی تعداد اس وقت ماں بہنوں کی بھی، جس میں بڑی عمر کی عورتیں بھی ہیں، نوجوان بچے بھی ہیں، ماشاءاللہ شریک ہوئے ہیں۔ تقریباً اس وقت ہم جہاں انجمن اسلام میں بیٹھے ہیں، آج کے دن میں 2-3 جگہ یہاں اگزام ہو رہا ہے، 577 لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، جس میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں۔ اس سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ آج بھی ہماری قوم میں یہ جذبہ موجود ہے اور زندہ ہے، وہ اپنے نبی کو جاننا چاہتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، لٹریچر کے ذریعے، کوئی اس کے ذریعے، معلومات کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک ہماری نبی کی زندگی ہم پہنچائیں۔ ابھی تو ہم نے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے برادران وطن تک ہمارے نبی کی زندگی پہنچانے کا بھی ہمارا ارادہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ حضور کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک زندگی کا تاریخی حصہ ہے کہ حضور کہاں پیدا ہوئے، حضور کو نبوت کب ملی، حضور کی اولاد کتنی تھی، ہمارے نبی نبوت ملنے سے پہلے کیسے زندگی گزارتے تھے، نبوت کے بعد کے حالات کیا رہے، یہ حضور کی تاریخی زندگی ہے۔ یہ جاننا بھی ایمان کا تقاضا اور محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ ایک اور ذمہ داری ہے، وہ سیرت رسول کی عملی زندگی کو جاننا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت رسول کی عملی زندگی جاننا ایک مسلمان کی ذمہ فرض ہے۔ اسے بولنا کیسا ہے، اسے دیکھنا کیسا ہے، اسے ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسا ہے، انسان بن کر کیسے رہنا ہے، انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جانوروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا یہ لب لباب ہے۔ اسی لیے حضور اس دنیا میں اپنی تعریف کروانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ حضور تو یہ فرماتے تھے میری حد سے زیادہ تعریف مت کرو۔ حضور ایک زندگی لے کر آئے تھے، وہ زندگی خوبصورت ہے، وہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ حضور کی عملی زندگی کو پھیلایا جائے، عملی زندگی کو عام کیا جائے۔ ایک انسان عبادت کیسے کرنا چاہیے، ایک انسان کو گھر میں کیسے رہنا چاہیے، ایک انسان کو بازار میں کیسے رہنا چاہیے، ایک انسان کو اپنے دوستوں دشمنوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، معاف کیسا کرنا چاہیے، غصہ کیسے پینا چاہیے، یہ زندگی کے تمام طریقے ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس طرح کے کوئی رسول اللہ کی زندگی کو پھیلانے کے لیے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں مبارکبادی دیتا ہوں ہماری جماعت کو بھی، جمعیت کو بھی، کارکنان کو بھی، جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی فکر مندی کے ساتھ آج کا خوبصورت سما سجایا۔ بہت سی عورتیں آئی ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی تاثرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آج جو کچھ جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہاں کیا گیا یہ قابل تقلید بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھ کر اور بھی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے صدر محترم نے بتا دیا، اب اس کے آگے کچھ بولنا مناسب بھی نہیں ہے، پھر بھی کچھ باتیں کہنے کے لیے کہی جا رہی ہیں۔ مختصر سے 1-2-3 باتیں ہیں۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی توفیق دی۔ اس کے بعد ہمارے جو ضلع کے بڑے علماء ہیں، مولانا سلیم صاحب ہو، مولانا ساجد صاحب، مولانا عارف صاحب، مولانا مزمل صاحب، اور ہمارے جمعیت کے ذمہ دار ماشاءاللہ یہ ہمت افزائی میں بہت زیادہ آگے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں اور ہم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اللہ کے شکر کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اور اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہمارا مقصد تھا، ہم لوگوں نے سوچا کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، سب کے نبی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تک ہم اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ہم دوسروں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں۔ اس لیے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ سب سے پہلے اور ہماری قوم پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں۔ اور دوسری چیز اس کا احساس ہوا ہم لوگوں کو جب ہم لوگوں نے ان کے تاثرات دیکھے تو بہت زیادہ افسوس ہوا ہماری غفلتی اور ہماری کوتاہی پر کہ ایسے پروگرامات بہت جلدی شروع کرنے چاہیے تھے تاکہ جو ہے بہت سارے ہمارے قوم کے مرد، عورتیں اور نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اکثر کی یہ رائے ہے کہ آئندہ بھی ایسا کرتے رہیں۔ تو میں علماء اکرام اور ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی بھی قوم میں جو ہے تڑپ اور کڑن باقی ہیں، ہمیں صرف آگے بڑھ کر کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم کوشش کریں تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں اپنے قوم کے فلاح و بہبودی کے لیے اور ہمارے جو ہے کامیابی کے لیے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ حرکتیں ہم سب کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا وقت اس میں لگایا ہے، کیونکہ ایک کتاب کو کنڑ، انگلش، اردو میں کرنا اور پھر جو ہے فوراً جو ہے بچوں کو اور پورے لوگوں کو دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہت زیادہ محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس کچھ جلدی میں کچھ ایسے کام ہو گئے جیسے انگلش میں کچھ اور کام باقی تھا، کچھ کوتاہی ہو گئی، ہم لوگوں کو اس کا احساس ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس کا خاص خیال رکھیں گے۔ ماشاءاللہ ابھی ہمارے بڑے علماء کرام نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس سے آگے میں چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، لیکن ماشاءاللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام انسانیت میں عام کرنے کے لیے قبول فرمایا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جو ہے جیسے ہمارے علماء کرام ہماری رہبری کرتے رہیں گے، اور ہم سب مل کر جو ہے یہ صرف اسی پر ختم نہیں ہے، بلکہ آئندہ بھی انشاءاللہ جو ہے کچھ نہ کچھ مضمون اور کچھ نہ کچھ عنوان لا کر جو ہے انشاءاللہ یہ ایسے ہی سلسلہ جاری رہیں گا۔ تو میری تمام سے درخواست ہے کہ سب ساتھ دیں اور سب آگے بڑھ کر جو ہے ماشاءاللہ جیسے ابھی ہمت افزائی کی گئی ایسی ہمت افزائی بھی کریں اور سب ساتھ دینے کی فکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم شکرمند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا خدمت کا، اور ہم تمام احباب ہمارے جمعیت کے سارے ذمہ داران کی بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر معاملے میں تعاون فرمایا اور ہر معاملے میں ساتھ دیا۔ اسی طرح حفاظ کی ایک پوری جماعت ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شروع سے ابھی تک مستقل ساتھ میں ہے۔ ہم ان سب کا شکر گزار ہیں۔ اسی طرح انجمن اسلام کے ذمہ داران کی بھی شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ایک دعوت پر، ایک درخواست پر پوری اسکول ہمارے حوالے کی، جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہوا۔ سارے طالبات اور طلباء جو ہے ایک جگہ بیٹھ کر کے امتحان دینا، ہم سب ان سب کے شکر گزار ہیں۔ دو تین باتیں یہ ہیں کہ الحمدللہ اس وقت میں ان 10-12 دن میں تقریباً ضلع بھر سے تقریباً 1800 سے زائد بچے امتحان میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے شریک ہونے میں قبول فرمائے۔ تو یہ ان سب پر جتنی بھی علاقوں میں محنت ہوئی ہے سب کے ہم شکر گزار ہیں، جو مالی جانی اعتبار سے، اور اسی طرح ان ماں باپ کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ جو کوئز میں حصہ لینے کے لیے اپنے لڑکوں کو، بچیوں کو آگے کر کے ان کی ہمت افزائی کی۔ یہ بہت زیادہ لائق تحسین بھی ہیں، شکر گزار کے لائق ہیں۔ انہوں نے دینی معاملے میں اپنے بچوں کو آگے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک بڑا اختتامی پروگرام بھی ہوگا جس میں یہ بچے جو امتحانات میں شریک ہوئے ہیں ان کے لیے اول نمبر، دوم نمبر اور سوم نمبر، اسی طرح تمام شرکاء جتنے ہیں ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی۔ عنقریب انشاءاللہ اس کی تاریخ کا اعلان بھی ہوگا۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس میں شریک ہو کر کے ان سارے طلباء و طالبات کی ہمت افزائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار خدمات کا موقع نصیب فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ عزائم میں یہ ہے کہ سیرت صحابہ اور سیرت صحابیات پر بھی انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہو سکے تو ایک پروگرام اسی طرح کا کیا جائے۔ اسی طرح تاریخ فلسطین پر بھی انشاءاللہ اس طرح کا مطالعاتی پروگرام بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ سب کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ ہمارے آنے والی نسل میں سیرت رسول اور تاریخ اسلام اور اسی طرح تاریخ دین کے سلسلے میں معلومات کا ذخیرہ ان کو حاصل ہو رہے۔ جب معلومات حاصل ہوں گی تو انشاءاللہ ان کو عمل کرنا آسان ہوگا، ان کے اخلاق و کردار بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو ہم تمام کو قبول فرمائے، ہم تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ مولانا اس وقت جو پروفٹ محمد کے بارے میں جس طرح سے غلط فہمیاں میں لوگوں میں بسی ہوئے، خاص کر بھارت میں، پورے دنیا میں جو ایک میسج دیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کے بارے میں ان لوگوں کو آپ کا میسج کیا ہوگا؟ دنیا بھر میں صہیونی لابی، اسرائیلی لابی یہ کوشش ہمیشہ سے کرتی رہی ہے کہ رسول اللہ پر انگلی اٹھائی جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ابو لہب کی تاریخ سے لے کر اسرائیل تک کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ کی ذات عالی پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی گئی، مگر ہمارے نبی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے روشن اور پاک بنایا اور صاف بنایا کہ اس کے باوجود ہمارے نبی کی زندگی
लोगों में आम होती गई, हुजूर का तज़किरा बढ़ता गया, हुजूर का मिशन कम नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम उन भाइयों से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न जानते हुए सिर्फ मीडिया की या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बातें सुनकर गलतफहमी के शिकार हैं, उनको चाहिए कि वो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पढ़ें। लिटरेचर हर ज़बान में मौजूद है। दुनिया में कहा जाता है कि 5,000 ज़बानें हैं। इन 5,000 ज़बानों में हर ज़बान में अल्लाह के रसूल की सीरत मौजूद है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दुनिया की किसी ऐसे हिस्से में पैदा हुआ, ऐसी बोली बोलता था, उस ज़बान में रसूलुल्लाह की सीरत मौजूद ना हो। दावा यह है कि 5,000 ज़बानें हैं, उन ज़बानों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद है। हम तमाम इंसानियत से ये कहते हैं कि आइए अल्लाह के रसूल से करीब हो जाइए, पढ़िए और देखिए हमारे नबी की ज़िंदगी कौन थे, उनके अखलाक, उनकी सोच और उनकी इंसानियत के लिए खिदमात क्या हैं, उन्होंने दुनिया को क्या दिया, भाईचारा कैसे कायम किया, जुल्म को कैसे ख़त्म किया, ग़ुलामियत का कैसे ख़ात्मा फरमाया, इंसानों में भाईचारा कैसे कायम किया, कैसे मुआहदात किए जाते हैं, अदालतें कैसी चलाई जाती हैं, हुकूमतें कैसी चलाई जाती हैं, जनरल कैसे बनते हैं, जंगें कैसी लड़ी जाती हैं, उनके उसूल क्या होते हैं। आज जो कुछ दुनिया में जो चल रहा है ये सिवाय दहशतगर्दी के कुछ नहीं है। इसराइल इस वक्त जो जुल्म कर रहा है उसकी जो तारीख़ है, कहा जा सकता है कि तारीख़ के सबसे बदतरीन दौर पर वो पहुँचा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जानवर के मर जाने पर दर्द महसूस करते थे। आपने इंसानों के साथ, जानवरों के साथ रहमदिली सिखाई। तो हम बरादराने वतन से भी और पूरी दुनिया के इंसानों से भी और उन लोगों से भी जो गलतफहमी की शिकार हैं, हम चाहते हैं कि वो हुजूर की ज़िंदगी पढ़ें। आप लोगों को याद रखने की बात है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया था, जिसने भी गिराया था वो गलत किया था। जब गिराया गया था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा बिला वजह आम किया गया और ये कहा गया कि दहशतगर्दी को रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से जोड़ा गया। मगर याद रखने की बात है, उस ज़माने में अमेरिका में, यूरोप में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पढ़ी गई। आम लोग जो अक़ल रखते हैं, समझ रखते हैं, वो जानना चाहते हैं, ऐसे मौके पर सब लोगों को अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के करीब आना चाहिए। ये बात समझने की है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की गिरने के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर पढ़ा गया वो सीरत रसूल पर था। उसके नतीजे में यूरोप और अमेरिका में बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम फैला। जब लोग ये जानने लगे कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़िंदगी देते हैं और लोग हमें ये बता रहे हैं, तो उन्होंने लोगों की बातें नहीं मानी। तो हम भी ये गुजारिश करते हैं तमाम दुनिया के रहने वालों से, वो हुजूर की ज़िंदगी पढ़ें, जानें और फिर अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी के मुताबिक बनाने की कोशिश करें। हमने इस किताब के लिए मतलब हमें कुछ पता नहीं था हुजूर के बारे में। हमने जब ये किताब पढ़ी तो हमें हुजूर की जो अहमियत है वो पता चली। हम तो ऐसे ही जी रहे थे गुनाहों में, हमें पता ही नहीं था कि हुजूर की ज़िंदगी कैसी थी, हम क्या कर रहे थे, कितने गुनाह कर रहे थे। जब से हमें पता चला है तब से हमने इंटरनेट छोड़ दिया है, फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया है, बंद कर दिया है सब कुछ। और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये पढ़ते हैं, मैं और मेरे शौहर ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर की दरूद शरीफ पढ़ा करते हैं। सुबह शाम दोपहर जब वक्त मिलता है हम घर में सब वही करते हैं। वसल्लम की ज़िंदगी सारे आलम के लिए एक नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ के दिली और ज़हनी दोनों तौर पर सुकून मिलता है और इससे इंटरनेट के फितने से दूर रहते हैं। तो इसको सुकून मिलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ के अमल का शौक़ पैदा हुआ है। आप ज़िंदगी एक अखलाक के तौर पर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पढ़कर अगर उस पर अमल किया जाए तो ज़िंदगी जन्नत का नमूना बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के बारे में मालूमात जो हमें हासिल हुई है, इस सीरत नबी की जो बुक हमने पढ़ी है उसके मुतल्लिक़ मालूम हुई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। ताइफ के सफ़र में कितनी उन्हें तकलीफ़ें हुई, जितना हम बयानात सुन के उतनी तालीमात हासिल नहीं हुई जितनी इस किताब से हमें तालीमात हासिल हुई है।
اور اس کتاب سے مجھے پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آیا بلکہ پڑھانے سے سمجھ میں آیا. صرف مجھے ہی فائدہ نہیں ہوا, میرے امی ابو بھائی سب کو میں نے پڑھا کے میرے اندر تعلیم کی بھرپائی کے بس اس سنتوں پر چلنا مجھے آسان ہو رہا ہے جس طرح نبی نے ہمیں بتایا ہے. اور اس کتاب کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, ان کی بیویوں کے بارے میں, کس طرح پردہ کرتی تھی, کس طرح رہتی تھی, ان کے اخلاق کیا تھے, اور ان کو کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی ہے, اسلام کو کس طرح پھیلایا ہے, اس کے ذریعے ہمیں بھی انشاءاللہ ہم بھی اسلام کو اسی طرح پھیلاتے رہیں گے. اس کے متعلق ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے متعلق معلوم ہوئی ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیرت نبی کے گروپ کو اور اس میں تمام بہنیں جڑنے کی کوشش کریں. اور بس اتنا کہہ کے میں اس کو کرتی ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کو اس ایگزام سے جوڑ کر آپ سبوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات ہوئی, گہرائی سے معلوم ہونے کے ہم کو مختصراً تھی کتاب, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اس میں مکمل علم حاصل ہوا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بالکل مثال ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئیں, آج کل کے معاشرے میں جو ہے بیوہ کو شادی دوبارہ کرنے سے روکا جاتا ہے, اسے ایک عیب سمجھا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے بھی نکاح کیا اور طلاق شدہ سے بھی شادی کیے ہیں, شادی یا نکاح کیے ہیں ان سے. تو ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے, جو طلاق شدہ ہیں یا بیوہ ہیں, ان لوگوں کو ذرا آگے ان کی زندگی اچھی طرح سے گزارنے کے لیے ان کو کوئی سپورٹ چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں ان کی زندگی پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرنا چاہیے. اور ازواج مطہرات نے جو ان کے ساتھ زندگی بسر کی, انہوں نے جو قربانیاں دی, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی قربانیوں کا جذبہ عطا کریں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. آپ کا بہت شکر ہے, آپ نے اتنا بڑا ایگزام کا فیصلہ لیا جس سے ہمیں ہر سب کو بہت یہ ہیلپ میں بھی, کیونکہ ہمیں کچھ بھی نہیں جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, نہ ان کی بیوی نہ ان کے بچوں کے بارے میں. اب الحمدللہ جان گئے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب کا بھی کچھ شکر ہے کہ آپ سب نے ہم نے اتنی محنت سے یہ پروگرام بنایا اور کامیاب بنایا. اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد ہے. ایک کتاب پڑھنے سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھنے سے پہلے مجھے نبی کے زندگی کے جو ان کی پرسنل زندگی ہے اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا. مگر جب میں یہ کتاب پڑھنے کا سٹارٹ کیا تو دل کی ایک الگ ہی کیفیت بننے لگی. زبان پر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی واقعہ آتا تو اس کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا. تو جب بھی میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تو ایک دل میں الگ ہی کیفیت جاگتی تھی, نبی کے بارے میں اور جاننا ایسے دل میں ہوتا تھا. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کے پاس کتنے کپڑے تھے, کتنے پیالے تھے, کون کون سے ہتھیار تھے, کتنے مویشی تھے, ان کے ازواج مطہرات, ان کی بیٹیاں, اور وہ کب پیدا ہوئے, ان کے کتنے سفر ہوئے, کتنے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا, یہ سب کے بارے میں معلوم ہوا. کتاب پڑھنے سے پہلے مجھے اتنی معلومات نہیں تھی. اب الحمدللہ میں کافی کچھ جان چکا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور انشاءاللہ اور بھی ان کے بارے میں جانوں گا. اور جتنے باتیں میں نے پڑھی ہے, جتنی باتیں اس سے سیکھی ہے, انشاءاللہ اس پر خوب عمل کروں گا. اللہ مجھے اور جتنے لوگوں نے اس ایگزام میں حصہ لیا ہے ان سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابو بکر ملا ہے. میں مدنی اسکول میں پڑھتا ہوں. یہ کتاب پڑھنے سے پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا. اس کتاب کو جس نے بنایا, اللہ اس کی زندگی آسان فرمائے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اس کتاب میں یہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی, رضائی ماں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج عمرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غسل دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہتھیار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کیسا تھا, اس میں سب دیا گیا ہے.
تو یہ ایسے ایسے پروگرام میں سب کو حصہ لینا چاہیے. ایسے پروگرام ضرور بنانے چاہیے. اس سے سوسائٹی بچوں بڑوں میں سب میں علم کا اضافہ ہوتا ہے. اللہ جس نے بنائی ہے اور اللہ جس نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ناصر محمد غوث شیخ ہے اور میں اس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہوں انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں جو ہے میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا. تو اس سے پہلے تو میں اکثر بیانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا ہوں، لیکن وہ سرسری تھا. اس کو سننے کے بعد وہ کیفیت میرے اندر پیدا نہیں ہوئی جو میں انفرادی طور پر اس پر جو محنت کیا ہوں اور جو پڑھا ہوں تھوڑا بہت جتنا بھی اللہ نے توفیق دی پڑھا. تو اس کے بعد میری دل کی جو کیفیت ہے الحمدللہ میرے دل کی کیفیت میں جو ہے بہت بدلاؤ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھ کر جان کر جو ہے میرا دل بہت اس سے متاثر ہوا، بہت نرم ہوا. حالانکہ میں بیانات میں بہت سنا ہوں اور اللہ کے راستے میں وقت بھی لگا میرا، لیکن کبھی مجھے جو ہے مطالعہ ایسا انفرادی طور پر مطالعہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. لیکن اس کمپٹیشن کے ذریعے سے الحمدللہ میں نے تھوڑا وقت دیا تو میرا دل میں بہت کیفیت جو ہے میری بدلی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جان کر جو ہے میرا دل اس سے بہت متاثر ہوا. اور ایسے جو ہے کمپٹیشن ہمارے معاشرے میں بہت بار بار ہونے چاہیے. آج دیکھو ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت بگاڑ ہے. دنیا کے لین سے جو ہے کئی فلم اسٹاروں کے اور کرکٹروں کے جو ہے زندگیوں کے بارے میں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں ہمارے بچے جو ہے نوجوان بہت یاد کرتے ہیں. لیکن ہمارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زندگی، ان کے اخلاق کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، زیرو ہے. اسی لیے جو ایسے جو ہے مقابلے جو ہے کمپٹیشن بار بار ہونے چاہیے. اس سے بہت فائدہ ہوگا. الحمدللہ میرے ذات کو بھی بہت نفع ہوا اور جو ہے معاشرے میں بھی بہت نفع ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اشرف ہے، میرا تعلق اتھنی سے ہے. تو میں تو پہلے ضلع بیلگام کے جمعیت علماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا جس کے ذریعے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پیدائش سے لے کر وفات تک کے جو الگ الگ مراحل تھے اس کے بارے میں علم ہوا، جس کی وجہ سے عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوا. تو ایسے پروگرامات بار بار منعقد کرنے چاہیے. ہم دنیا کے لائن سے تو بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن دین کے لائن سے ہم لوگوں کا علم بہت کم ہوتا ہے. اور بجائے ہم اپنا وقت کہیں جو ہے ضائع کرنے کے ایسے کتابوں کا مطالعہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اگر آج ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کوئی ہمارے حضور پر گستاخی کرتا ہے، انگلی کو اٹھاتا ہے، تو ہمیں اس کا جواب دینے کے لیے علم نہیں ہوتا. یہ علم کی ہماری کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، جس سے جو ہے ہم اپنے دین کو جو ہے اور بھی ان کی زندگی کے بارے میں اور بھی لوگوں کو جو ہے بتا سکیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا نام ضیاء الحق ہے، میں ایک ٹیچر ہوں. تو سب سے پہلے میں یہ جو پروگرام کیے ہیں سیرت النبی کے تعلق سے ان سب کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اعلیٰ ترین اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ایک جو ایگزام ہوتی ہے، جیسے کہ بہت بڑی ایگزام ہوتی ہے KPSC وغیرہ، اس طرح سے انہوں نے ان کو منعقد کیا ہے. ایک ایگزام چلانا معمولی بات نہیں، جیسے کہ میں جانتا ہوں. تو انہوں نے کوشچن پیپر کو اسی طرح سے بانٹا جس طرح سے جو ایگزام میں ہوا کرتا ہے، اور جو بھی رولز یا پھر جو بھی قوانین ہوتے ہیں ایگزام کے اسی طرح سے انہوں نے اس کو منعقد کیا ہے. میں ان کا بہت بڑا شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی سیرت کے بارے میں جاننا یہ سب کا فرض ہے ہمارا. اور ہمارے بہت سے لوگوں کا آج تک کیا ہے وقت تو صرف بیانوں میں اتنا ہی سنتے ہیں ہم، لیکن بیانوں میں سننے سے کیا ہے عمل نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے کیا ہے جاننا بہت ضروری ہے. میں خود جانتا ہوں کہ مجھے بھی بہت سی چیزوں کا علم نہیں تھا. تو جیسے ہی ہمارے مولانا نے فرمایا کہ تو آپ بھی بیٹھیے سر، بولے تو یہ ایگزام کیا ہے ہمارے لیے ہے، نہ کہ کسی نوکری کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے لیے اور ہم کو جاننے کے لیے، ہماری حضور کی سیرت کو جاننے کے لیے ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہمیں اتنا ہی نہیں، یہ صرف شہروں میں اتنا ہی نہیں کہ گاؤں میں بھی جائے. اور سب تک یہ ایگزام کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ ایک کتاب دی گئی ہے
कम से कम उतना तो सीरत को हम जानें, उतनी तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानें। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ सभी हमारे उलमा इकराम का, जैसे हमने हुजूर की सीरत के बारे में जानने की कोशिश की है, उसी तरह सभी अम्बियाओं के बारे में भी थोड़ा जानने का उन्होंने कहा है। इस तरह से अगर प्रोग्राम करते रहेंगे तो हो सकता है कि सभी लोग हमारे इस्लाम को जानेंगे या फिर हमारे अम्बियाओं के ताल्लुक़ से जानेंगे। बस मैं इतना कहकर सभी, मेरा नाम पहले ही कर बोल चुका हूँ, ज़ियाउल हक गोकाक। मैं टीचर हूँ, एक हाई स्कूल में टीचर हूँ। तो मुझे भी ये मौका मिला कि मैं भी ये एग्ज़ाम दूँ, तो बहुत अच्छे अंदाज से मैंने एग्ज़ाम दिया है। रिज़ल्ट जो भी होगा, लेकिन मुझे जो है इतना खुशी है कि मैं हुजूर की सीरत के बारे में जानने का मुझे एक मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम। नंबर है, क्वेश्चन का जो नंबर है वो उठाकर आंसर के सामने डाल रहे हैं आप लोग, समझा? ये जितने भी 151 क्वेश्चंस के नंबर है, सवालात के नंबर है, आपको क्या करना है, इसमें से कहाँ जवाब मिलता है सामने, वो नंबर उठाकर सामने आपको تشتكي وابا رفقا بهم أيها البحر العميق فقروا من الشام لما بصروا اللهبا خافوا على العرض والأرواح فالتحفوا ليلا بهيما أبى أن يظهر الشمس أتوك يا بحر والأهواء عاصفة فارفق بهم إنهم قد أصبحوا غربا رأوك أرحم من أبناء جلدة واستأمنوا